احمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرحا ووضعته کرحا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعقاف میں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا اور ایک بہترین دعا بھی تلقین فرمائی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ قرآن حکیم میں اس دعا کو ذکر کیا گیا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دعا کو اختیار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا اور اس دعا کو قرآن حکیم میں اہل ایمان کے لیے پسند فرماتے ہوئے ذکر فرمایا۔ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ کہ حسن سلوک سے کام لے، احسان کی روش اختیار کرے۔ حملتہ امہ کرحا، اور سبب اس کا کیا ہے؟ جب اگر مشکلات آئیں اس راستے میں اور کبھی تمہیں والدین کی خدمت میں مشکل پیش آئے، دقت پیش آئے، تنگی محسوس کرو تو ذرا اس پر خیال کرنا کہ انہوں نے بھی تمہارے لیے بہت سی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ان کی مشقتیں جب تمہارے سامنے ہوں گی تو جو تمہیں مشقت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حملتہ امہ، پیٹ میں اٹھایا اس کی ماں نے اس کو کرحن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرحا، اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، دونوں مواقعوں پر۔ پہلے اس کے لیے ایک کمزوری کا باعث تھا حمل کا اٹھانا، اور پھر جنتے ہوئے بھی ایک خاص تکلیف سے وہ گزری تھی، تو یہ اس کو یاد کر اس کا احسان یہ ہے، یعنی اس احسان والی روش کا تقاضا یہ ہے کہ تم حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا، 30 مہینوں پر مبنی ہے۔ 30 مہینے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم دوسری جگہ بتاتا ہے کہ وفصالہ فی عامین، یعنی دودھ چھڑانا یہ دو سالوں کا معاملہ ہے، تو 2 سالوں کے 24 ماہ بن جاتے ہیں، اور اس میں 6 مہینے جو عقل مدت حمل ہے، یعنی یہ مدت ہے کہ اس میں بچہ اپنی ایک صورت اختیار کر لیتا ہے حمل کی صورت میں، اور اس کے بعد اگر ولادت اس کی ہوتی ہے تو یہ عقل مدت حمل ہے، اس کے ساتھ 24 ماہ جوڑ لیے جائیں تو یہ کل 30 ماہ بنتے ہیں، یعنی پہلے مدت حمل اور پھر مدت رضاعت۔ فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، طاقت کی عمر کو پہنچتا ہے، قوتیں اس کی قوا ہو جاتی ہیں۔ وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ قالا، پھر اس نے دعا کی۔ یہ دعا عام ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھی منسوب ہے۔ قال رب اوزعنی، اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی ہیں، وانا اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، ترضاہ، ایسا عمل جو آپ کو راضی کرنے والا ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے اصلاح فرما دیجئے میری اولاد میں۔ بڑی خاص بات ہے، نیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں فکر مند رہنے والا ہوتا۔ نیک آدمی کی نیکی کی علامت یہ ہے۔ تو یہاں پر پہلی تلقین کی گئی والدین کے ساتھ نیک رہو، اور پھر یہاں دعا کی صورت میں دکھایا کہ اولاد کے بارے میں فکر مند رہو، اصلح لی، اور اصلاح کر دے میرے لیے فی ذریتی، میری اولاد میں، یعنی ان کو نیک توفیقات سے نواز دیجیے، ان کو دیندار بنا دیجیے۔ انی تبت الیک، بلا شبہ میں توبہ کرتا ہوں آپ کے جناب میں، یعنی لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں بلا شبہ فرمانبرداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال کو، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے درگزر کرتے ہیں برائیوں سے، ان کی برائیوں سے، یعنی جو کچھ ان سے غلط ہو جائے اس سے ہم تجاوز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والوں میں سے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وعدہ سچا ہے جو وہ دیے جاتے ہیں۔ والذی قال لوالدیہ، یہ تو اچھا کردار دکھایا، اس کے بعد بتایا کہ ایک برا کردار وہ کیسا ہوتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، ایک برا کردار وہ بھی ہے جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، تم پر اف ہے۔ اتعداننی، کیا تم مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی بیٹا
توحید کا آخرت کا انکار کرنے والا ہو گیا اور بے دین ہو گیا، اور وہ اپنے والدین جب اس کو سمجھا رہے ہیں تو والدین سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا زندہ کر کر، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ بہت سی جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی وہ قبروں میں ہی پڑے ہیں، وہ تو برآمد نہیں ہوئے، وہما یستغیثان اللہ، اور اس کے دونوں والدین وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور اس کو بھی واسطہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، ذرا خیال کرو، ہلاک ہو جاؤ گے تم، ایمان لے آؤ، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، وَيْلَكَ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، آمن، ایمان لے آؤ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت ہو کر رہے گی، فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی داستانیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی کیا روک ٹوک کی کیا ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ اپنے ہاتھوں لے جا کے خود ایسی تعلیم گاہوں کے حوالے کرتے ہیں جو تعلیم گاہیں نہیں قتل گاہیں بن جاتی ہیں، ان کے دین و ایمان کو قتل کرتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے فرعون نے انتظام کیا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا، آج یہ تعلیم گاہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ایمانی شخصیت کو تو ذبح کر کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو بچ جاتے ہیں وہ کیا ہے، وہ مغرب کے غلام ہیں، اور وہ دیسی لبرلز تیار ہو رہے ہوتے ہیں ان تعلیم گاہوں سے، اور اس کے بعد بڑے ہو کر جب وہ ان ملحدانہ عقائد کا اظہار کرتے ہیں تو وہی والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا سوال آیا اور اس نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، اس کے بعد اپنی بہو کے ساتھ گفتگو کے دوران اس کو یہ احساس ہوا کہ بیٹا تو ایمان والا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتا، آخرت کو بھی نہیں مانتا، یعنی زندگی میں اسے نیا انکشاف ہوا تھا۔ بچہ باہر سے پڑھ کر آیا، بہت اچھی نوکری میں لگ گیا، اس کی شادی کر دی، پھر پتہ چلا شادی ہونے کے بعد بیوی نے بتایا کہ وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا۔ تو یہ حال ہے جو ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں جب حوالے کر دیتے ہیں تو اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شادی بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور جو ہے وہ کیا کریں اس بیٹے کا، جو باعث فخر سمجھ رہے تھے جیسے، وہی ان کے لیے باعث عذاب بنا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کا خیال کرنا، ان کو دین کے راستے پر چلانا، اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ خود نیک بننا اور اپنا اچھا نمونہ اسوہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے گھر میں قائم کرنا ہے، پھر اسی طرح سے ان کی دین کی فکر کرنی ہے، انہیں اللہ والوں سے جوڑنا ہے، انہیں نیک لوگوں کی صحبتوں میں لے جانا ہے، اور ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ ان کے لیے دین وہ قابل عمل رہے، قابل قبول رہے۔ پھر اسی طرح سے نگرانی کی ضرورت ہے، جہاں کوئی اشکال پیدا ہو تو ان کو ایسے لوگوں کی خبر ہونی چاہیے جہاں سے وہ اپنا اشکال دور کر سکیں۔ اس لیے کہ باہر ماحول میں آپ اگر تعلیمی اداروں میں انہیں داخل کرتے ہیں تو اللہ، رسول، آخرت، اس کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات ان کے نصاب تعلیم میں اور ان کے نظام تعلیم میں موجود ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، ان جراثیم سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی جراثیم ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں وہ متاثر تو نہیں ہو گئے، ان کے جسم کا تو بہت خیال کرتے ہیں، فلاں ویکسین کا کورس بھی ہے، فلاں دوائیاں بھی ہیں، اور فلاں احتیاط اور فلاں احتیاط، مگر ایمان کی اور عمل کی حفاظت کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہنے لگا ملحد بیٹا اس کا کہ یہ تو کہانیاں ہیں بس پچھلے لوگوں کی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول فی امم، جن پر حق بات، اللہ کی بات ثابت ہو گئی ان پر، جیسے ثابت ہوئی تھی پچھلے لوگوں پر، یعنی عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ولکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا۔ جنت کے بھی درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں، نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے بقدر جنت دی جائے گی، اور جہنمیوں کو ان کے جیسے برے اعمال تھے، جس درجے کے برے اعمال تھے ویسے ہی ان کو وہاں پر برا انجام دیکھنا ہوگا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، فی حیاتکم الدنیا، تم تو خوب دنیا میں عیش کر چکے، اپنی دنیا کی زندگی میں بہت کچھ تم نے لذت لے لی اپنی زندگی سے دنیا کی، واستمتعتم بہا، اور تم نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا، فالیوم تجزون عذاب الہون، اب تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، بسبب تمہارے تکبر کے جو تم زمین میں کرتے ہو، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس سبب سے کہ تم نافرمانی کرتے ہو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کیجئے ان سے
حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو قوم عاد کی جانب بھیجے گئے تھے، اس انذر قومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈر سنایا، باخبر کیا بالاحقاف، احقاف میں، احقاف سے کیا مراد ہے؟ جس علاقے میں، یہ بھی یمن سے قریب علاقہ تھا جہاں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، وہاں ٹیلے پائے جاتے تھے، زمین جو ہے اس میں ہر تھوڑے فاصلے پر جیسے پہاڑی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، تو ایسی سرزمین جہاں قحف پائے جاتے تھے، اور اس کی جمع احقاف، یعنی جہاں پر بہت سے ٹیلے تھے، ٹیلوں والی سرزمین پر مبعوث کیے گئے حضرت ہود علیہ السلام، قوم کا نام عاد تھا۔ وقت خلت النذر من بین یدیہ، اور تحقیق گزر چکے کئی ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے ان سے پہلے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے، اور من خلفہ، اور ان کے بعد بھی کئی آئے۔ سب کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ کرو کسی کی بندگی اللہ کو چھوڑ کر۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، انہوں نے کہا، اجیتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتافکنا، کہ ہمیں پھیر دیں، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فاتنا، تو لے آئیے ہمارے اوپر، بما تعدنا، جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے، یعنی عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب عذاب کا وقت ہے۔ وابلغکم، میں پہنچاتا ہوں اور تم تک، ما ارسلت بہ، وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، ہاں یہ یاد رکھو میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ فلما راؤہ، جب انہوں نے دیکھا، عارضن، ایک بادل کو، مستقبل اودیتہم، جو چلا آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف، جہاں وہ رہتے تھے ان ٹیلوں والی وادیوں کی طرف وہ بادل چلا آ رہا تھا، انہوں نے اس کو دیکھا، قالو، اور کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اس سے ہماری سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ بل، نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ بادل بارش کا نہیں تھا، ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ہوا ہوگی اور عذاب ہوگا دردناک۔ تدمر کل شیء، ہر شے کو یہ برباد کر دے گا، بامر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پھر وہ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کچھ نظر نہ آتا تھا وہاں سوائے ان کے گھروں کے، یعنی گھر موجود تھے، مسکن موجود تھے، اس کے رہنے والے ساکن وہ موجود نہیں تھے، وہاں کے ساکنین موجود نہیں تھے۔ کذالک، اسی طرح سے، نزل قوم المجرمین، ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے انہیں بڑی قدرت دی تھی، فیما، ان چیزوں میں، اِن مَكَّنَّاكُمْ فی، جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، یعنی مکے والوں کو اتنا طاقتور نہیں بنایا، اتنا زوراور نہیں بنایا، اتنی کچھ انہیں صلاحیتیں نہیں دی جتنی انہیں دی تھیں، پھر بھی ان کو کچھ کام نہ آئی ان کی صلاحیتیں اللہ کے عذاب کے بالمقابل۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور ہم نے ان کو کان دیے تھے، وہ ابصارا، اور آنکھیں دی تھی، وافدہ، اور دل دیے تھے، فما اغنا عنہم سمعہم، پھر کچھ فائدہ نہ ہوا ان کو، فائدہ نہ دیا ان کو ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم، اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی۔ اس کانوں، جب ان کا حال یہ تھا، یجحدون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، وحاق بہم، اور آ گھیرا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب جس کا وہ ٹھٹا اڑاتے تھے، جس کا مذاق کرتے تھے، جس کو وہ استہزاء کا نشانہ بناتے تھے۔ بہت مضبوط لوگ تھے مگر کسی کام نہ آیا ان کا مضبوط ہونا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور تحقیق ہم نے تباہ کر دیا، مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تمہارے ارد گرد جو اور بستیاں ہیں، سفر کرتے ہو، سدوم و عمورہ کی بستیاں بھی تم دیکھتے ہو آتے جاتے ہوئے اپنے اسفار میں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی اپنی آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہماری طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی مدد کرتے وہ جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، جن کو انہوں نے ٹھہرا لیا تھا معبود اللہ کو چھوڑ کر، قرباناً آلہہ، بنا لیا تھا ان کو ایسا معبود جو قرب حاصل کرنے والے ہوں، یعنی ان کو سمجھتے یہ تھے کہ وہ کچھ ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی، یعنی ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں کچھ قریب کر دیں، تو کہا کہ جن کو تم سمجھتے ہو قریب کرنے والے معبود، یہ تمہارے کام کیوں نہیں آتے؟ کہیں گے بل ضلوا عنا، بل کہا گیا بل ضلوا عنہم، کہا جائے گا گم ہو گئے تم سے تمہارے معبود، وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، جو وہ باندھا کرتے تھے۔ وصرفنا الیک نفرا من الجن، اور یاد کیجئے اس واقعے کو جب ہم پھیر لائے تھے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو۔ ایک واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کے انکار سے
دل برداشتہ ہو کر یا کہیے کہ تنگ آ کر سفر فرمایا طائف کی طرف کہ ہو سکتا ہے وہاں سے ایمان لانے والے مل جائیں زیادہ. تو جب طائف آپ گئے ہیں وہاں لوگوں نے اور زیادہ استہزاء سے کام لیا اور آپ کو بہت اذیت پہنچائی. آپ کے قدمین مبارک وہ لہو لہان ہو گئے. آپ واپس تشریف لا رہے تھے اور بہت کچھ آپ کو ستایا گیا راستے میں. تو راستے میں ایک وادی نخلا نام کی, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام فرمایا بطن نخلا میں. وہاں نماز فجر آپ ادا فرما رہے تھے. اس موقع پر جنوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا, قرآن حکیم کو سنا اور ایمان قبول کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو لوگ تھے انسانوں میں سے اگر یہ ایمان نہیں لاتے جن کے آپ بھائی بند ہیں, جن کے مابین آپ رہنے والے تھے, وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ نے جنوں کو آپ کے لیے نصرت کے لیے بھیج دیا ہے اور جنوں کو آپ کا ایمان لانے والا بنا دیا ہے. فرمایا کہ یاد کریں جب ہم نے ایک جماعت جنوں کی اسے آپ کی طرف متوجہ کر دیا تھا. یستمعون القرآن, وہ خوب غور سے قرآن کو سنتے تھے. معلوم ہوا یہ طریقہ ہے, یعنی اچھے لوگ جن کی تعریف اللہ فرما رہے وہ کون ہیں؟ جو قرآن حکیم کو غور سے سنتے ہیں. جب قرآن حکیم بیان کیا جائے خاموش رہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. فلما حضروا, اور جب وہ وہاں اس وقت آئے تلاوت کے وقت جب وہ حاضر ہوئے, قالو, تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو, دیکھو خاموش ہو جاؤ, شور نہ کرو. فلما قضیا, اور جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے, ولوا الی قومہم, تو وہ لوٹے جنات اپنی قوم کی طرف, منذرین, ڈر سنانے والے بن کر. وہاں اس طرح سے گئے کہ وہ خود دین کے علمبردار بن گئے, دائی بن گئے, اور جا کر وہاں پر لوگوں کو باخبر کیا اور جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے, یعنی جنات سے کہنے لگے. یہ بات تو اجماعی امور میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کی جانب آخری رسول اور نبی ہیں, اسی طرح سے جنات کی جانب بھی آخری رسول اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے. آپ کے بعد جنات کے لیے بھی ہدایت کا کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ کے. قالوا یا قومنا, کہا جا کہ انہوں نے اپنے قوم والوں سے جنات سے, اے میری قوم, اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا, ہم نے سنی ہے ایک کتاب, انزل من بعد موسیٰ, جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ دین موسوی پر تھے. مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہو گزری. یہدی الی الحق, حق کی طرف ہدایت دیتی ہے, وہی حق جو معروف ہے تمام انبیاء کے مابین, ان کی دعوت کا مشترکہ حق یعنی توحید اس کی طرف بلاتی ہے. وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, اور راہ راست کی طرف بلاتی ہے, صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے. یا قومنا, اے ہماری قوم, اجیبوا داعی اللہ, اللہ کے دائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پیغام کو قبول کرو. یا یہ کہ جو ان کے نمائندے بن کر آئے ہیں, رسول کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں, جو تم میں سے جنات ایمان لے کر آئے ہیں, ان کی دعوت کو قبول کرو. وآمنوا بہ, اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو پچھلی زندگی کے. ویجرکم من عذاب علیم, اور آئندہ تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ, اور جو کوئی قبول نہ کرے اللہ کے دائی کی بات کو یعنی ایمان کو, فلیس بمعجز فی الارض, تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کو چھوڑ کر اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا. اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اولم یروا, تو کیا نہ جانا انہوں نے, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ بے شک اللہ ہی نے تخلیق کیا آسمان اور زمین کو. مزید واقعہ آئے گا سورہ جن میں جا کر انشاءاللہ. اللہ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو. ولم یعی بخلقہن, اور وہ اس کے بنانے سے تھکا نہیں. بقادرن, وہ بے شک قادر ہے اس بات پر. الا ان یحیی الموتى, کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. بلا, کیوں نہیں, انہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر شے پر خوب قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر, کہا جائے گا ان سے الیس ھذا بالحق, کیا یہ برحق نہیں ہے, یہ حقیقی چیز نہیں ہے. قالوا بلا, تو وہ کہہ رہے ہوں گے اس روز, مان جائیں گے, کہیں گے کیوں نہیں. وربنا, ہمارے رب کی قسم یہ برحق ہے. قالا, تو اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب, تو اب چکو عذاب کا مزہ, بما کنتم تکفرون, اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے. فاصبر, بس آپ صبر کیجئے, کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے. رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے. اولو العزم سے مراد کیا ہے؟ یہ خاص وصف ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا کہ وہ عزم والے ہوتے ہیں. عزم کا مطلب ہے کہ انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو پورا کر کر چھوڑے, اس کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور بعد مخالف اور مخالفین کا پروپیگنڈا وہ اسے بٹھا نہ سکے, توڑ نہ سکے. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان ہوا کرتی ہے. اور اسی طرح سے خادمین دین, جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں, ان کے پاس نہ تو اقتدار ہوتا ہے, نہ مال ہوتا ہے, نہ کوئی اور قوت ہوتی ہے, نہ کوئی لشکر ہوتا ہے, اصل میں عزم ہوتا ہے.
وہ عزم ہے جو عزم میں پختہ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی میراث ہے کہ وہ اپنی امتیوں کو جس طرح سے علم سکھا کر جاتے ہیں، جس طرح سے ان کا تزکیہ کر کر جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کی داستانوں سے، ان کی ورودات سے جو ان کی قوموں کے ساتھ پیش آئی ہیں، ایک عزم کی تعلیم ہے جو پڑھنے والوں کو ملا کرتی ہے. وہ بھی عالی ہمت ہو جاتے ہیں، عالی عزم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر بعد میں اعداء کے بالمقابل ڈٹتے رہتے ہیں، کفار سے جہاد و قتال میں بھی ڈٹنے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا آپ اسی طرح عزم کیجئے، اسی طرح صبر کیجئے، ڈٹے رہیے جیسے اولوالعزم رسولوں نے، عالی ہمت رسولوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلد طلب نہ کیجیے عذاب کو. کأنہم یوم یرون، کہ وہ کافر وہ دیکھ لیں اس کو ما یوعدون، اس عذاب کو جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا، اس ما یوعدون جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. لم یلبسوا، تو وہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے الا ساعتن، مگر ایک گھڑی، من نہارن، دن کی ایک گھڑی، بس کچھ دیر کے لیے. روز قیامت ان کو لگے گا دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی، بس چل پل کی زندگی تھی. بلاغ، یہ قرآن حکیم تو وہ ہے جو پہنچا دیا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک میری رسالت پہنچ گئی، اب اس کے لیے کوئی مفر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. یہ قرآن تو وہ ہے جو پہنچا دیا گیا. اور آج نوع انسانی میں اس قرآن حکیم کا عام ہو جانا، اس بات کی خبر کا عام ہو جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت نے اللہ کی طرف سے اس قرآن کا دعویٰ کیا، اور ان کے اس دعوے کو ماننے والی ایک امت موجود ہے. یہ کل نوع انسانی کے لیے اس بنیادی تقاضۂ ابلاغ کو پورا کرتی ہے. اب ان کے ذمے ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسلام کی بابت پوچھیں اور ایمان لے کر آئیں. دوسری جانب ایک تقاضا اہل ایمان کا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان لوگوں تک دین پہنچائیں. یہ ان کے لیے باعث اجر ہوگا، ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہوگا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پھر کون ہلاک کیا جائے گا سوائے اس کے جو نافرمانوں میں سے، یعنی قرآن پہنچا دینے کے بعد پھر ہلاک تو وہی ہوگا جو اس کی نافرمانی کرے گا. اس کے بعد سورہ محمد واقع ہوئی، اس کا دوسرا نام